علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، حضرت مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، حضرت ہم آپ سے فاتحہ خلف الامام کے سلسلے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے ہم مناظرہ اردو میں نہیں عربی میں کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تمہاری شرط مجھے دل و جان سے قبول ہے، عربی میں کریں گے لیکن نثر میں نہیں، نظم اور عربی کے اشعار میں کریں گے۔ یہ فرمایا اور وہ بھاگ گئے۔ علم کا وہ کمال تھا اور عمل اور تعلق اللہ کا۔ بہاولپور کا جب مقدمہ چل رہا تھا، مشہور مقدمہ، ایک مسلمان لڑکی کی دھوکے کے ساتھ قادیانی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا ان کے بھائیوں کو، انہوں نے مقدمہ کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے علامہ انور شاہ کشمیری وکیل تھے اور قادیانی وکیل بڑا چرب زبان تھا۔ دوران گفتگو شاہ صاحب نے عدالت میں کہا مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے، کہو بے شک۔ مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے۔ وہ وکیل کہنے لگا آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے اور آپ نے اس کو جہنمی کہا ہے۔ شاہ صاحب پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا جج صاحب آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، پوری عدالت آنکھیں بند کر لیں، اگر مرزے کو یہی کھڑے کھڑے میں جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر وہ قادیانی وکیل تو چلا گیا، ساتھ ایک طالب علم تھا۔ طالب علم بھی عجیب ہوتے ہیں، کہنے لگا حضرت اگر وہ کہہ دیتا کہ دکھا دیں تو پھر فرمایا گئے بے وقوف وہاں انور شاہ نہیں کھڑا ہوا تھا، حضور کا وکیل کھڑا ہوا تھا۔ حضرت گنگوئی رحم اللہ کے پاس کسی آدمی نے رومال پیش کیا، حضرت مدینہ گیا تھا، مدینہ سے یہ رومال لے، حضرت نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور بڑے احترام سے رکھا۔ پاس کوئی خشکا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت یہ رومال مدینہ میں تو نہیں بنتے۔ حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے مدینہ میں بنتے تو نہیں ہیں، لیکن مدینہ کی منور فضاؤں سے تو نکل کر آیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سارے حضرات محبت اور ذوق شوق سے درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء اعظام، مہمانان گرامی قدر سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میری پردہ نشین بہنوں اور بیٹیوں، میں شکر گزار ہوں برادر مکرم، میرے بھائیوں جیسے دوست اور دوستوں جیسے بھائی، اس علاقے کے لیے اللہ کی عظیم نعمت اور ایک عطیہ، محبوب العلماء، استاذ العلماء، اکابر کے معتمد اور مسلمانوں کے محبوب حضرت مولانا حبیب الرحمان توسیع صاحب دامت فیضہم، مسئول وفاق المدارس عربیہ پاکستان ضلع ڈیرہ غازی خان کا، کہ انہوں نے آج کے اس رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے بھرپور اجتماع میں مجھے حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور الحمدللہ سالہ سال سے میں پوری پابندی کے ساتھ جامعہ محمدیہ تونسہ کے اس گلشن میں سالانہ پروگرام میں حاضری دے رہا ہوں۔ آپ حضرات کی تشریف آوری، آپ کی شرکت، آپ کی ایمانی جذبے
اور آپ کی اس ادارے سے وابستگی کو دیکھ کر آپ یقین کریں کہ میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور میں پورے سال پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں مدارس کے پروگراموں میں شریک ہوتا ہوں۔ شاید ہی کوئی سال کا دن ہو کہ جس دن مجھے گھر رہنا نصیب ہو، ورنہ میں مسلسل پروگراموں میں ہوتا ہوں۔ آپ کے اس توسہ کے اس اجتماع کا میں اکثر جگہوں پر ذکر کرتا ہوں۔ جس محبت سے آپ تشریف لاتے ہیں، جس توجہ سے آپ دین کی بات سنتے ہیں، اور پھر جن جذبوں کے ساتھ آپ اپنی اس محبت کا اس ادارے کے ساتھ اظہار فرماتے ہیں، آپ یقین کریں وہ میرے دل پہ نقش ہوتا ہے، اور میں آپ کے ان جذبوں کا مبارک اور ذکر خیر پاکستان میں کئی جگہوں پر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ادارے کے ساتھ اور زیادہ وابستگی نصیب فرمائے۔ کہو آمین۔ آمین ذرا اونچی کہو، بول دے رہو ذرا۔ آپ اتنے مبارک پروگرام میں آئے بیٹھے ہیں، آپ یوں بیٹھیں گے جیسے کسی جنازے میں بیٹھیں گے، ذرا بولتے رہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں دعا کریں اللہ آپ کو اس ادارے سے اور وابستگی نصیب فرمائے۔ کہو آمین، اور اونچی آواز سے کہو آمین۔ آج آپ کے اس ادارے نے ایک سال کی مدت میں 1 سال کی مدت میں اس مرکز شاخوں سمیت جہاں جہاں اس ادارے کی سرپرستی میں مدارس چل رہے ہیں، 1 سال کی مدت میں آپ کو اس ادارے نے 124 عالم عالمہ حافظ حافظہ قاری تیار کر کے دیے ہیں۔ 1 سال کی مدت میں 124، کہو الحمدللہ۔ 124 اور بچے اور بچیاں جنہیں اس ادارے کی برکت سے علم نبوت ملا، آسمانی وحی نصیب ہوئی، ان کے دل و دماغ اس وحی کے علم سے، نبوت کے علم سے روشن ہوئے، ان کی پسلیوں میں یہ علم محفوظ ہوا۔ الحمدللہ اس ادارے نے 1 سال کی مدت میں 124 عالم عالمہ حافظ حافظہ تیار کر کے آپ کو دین کی خدمت کے لیے دیے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مدارس دینیہ، علماء حق، علماء دیوبند، جامعہ محمدیہ، نعرہ تکبیر۔ آپ نے دیکھا، غور فرمایا کہ یہ 2 سال سے کرونا کی وبا چل رہی ہے۔ اس وبا کے دوران فیکٹریاں بند رہیں، ملیں بند رہیں، کارخانے بند رہے، دفاتر بند رہے، مارکیٹیں بند رہیں، بازار بند رہے، سکول بند رہے، یونیورسٹی بند رہی، کالج بند رہے، مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، اور قیامت تک کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ مدرسہ نعرہ تکبیر، تکبیر۔ جاگنے کا ثبوت دیں، ہاتھ لہرا کر جواب دیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، خانقاہ جامعہ محمدیہ، مدارس دینیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، نعرہ تکبیر۔ میں کہتا ہوں مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں سکول بند رہا، یونیورسٹی بند رہی، کالج بند رہے، مدرسہ کیوں کھلا رہا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس لیے آپ غور فرمائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وبا کے دوران حکومت نے اعلان کیا کہ جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، تھا یا نہیں؟ ضروریات زندگی مہیا کرنے والی دکانیں، کھانے پینے کی یہ دکانیں کھلی رہیں گی، تھا یا نہیں؟ ادھر دیکھیں، میں پنڈی تو تساں دیکھنا ہے، تسی فل دیکھ دے پہ، ادھر دیکھیں، ادھر متوجہ ہوں۔
میں عرض کر رہا ہوں حکومت نے اعلان، غور سنیں، حکومت نے اعلان کیا کہ جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے ادارے بھی کھلے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، مدارس دینیہ، علماء حق، علماء دیوبند، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، نعرہ تکبیر۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ضروریات زندگی مہیا کرنے والی دکانیں اور ڈپو کھلے رہیں گے۔ رب نے فیصلہ کیا ضروریات آخرت پوری کرنے والے دینی مدارس بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا دنیوی ضروریات زندگی کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ رب نے فیصلہ کیا مادی ضروریات کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ رب نے فیصلہ کیا ایمانی، روحانی اور ضروریات آخرت مہیا کرنے والے ادارے اور مراکز بھی کھلے رہیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا اس وبا کے باوجود مدرسہ کھلا رہا، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہی، اذانیں ہوتی رہی، تراویح ہوتی رہی، قرآن سنایا جاتا رہا، پڑھایا جاتا رہا۔ وفاقی وزیر تعلیم صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، شفقت محمود صاحب کے ساتھ، وہ کہنے لگے ریاست کا فیصلہ ہے کہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے، مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، لہذا یہ بھی بند رہے گا۔ ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں، سکول اور کالج آپ کی سرپرستی اور آپ کے مالی تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کا کروڑوں اربوں کا بجٹ ان سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں پر خرچ ہوتا ہے، مدارس پر آپ کی ایک پائی خرچ نہیں ہوتی، بلکہ یہ مدارس مسلمانوں کے خون پسینے کی حلال کمائی سے چلتے ہیں۔ آپ ان مدارس کو اپنا نہ سمجھیں، یہ مدارس حریت اور آزادی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ پاکستان کے مسلمانوں کا سرمایہ ہے۔ میں نے کہا، ہم نے کہا آپ انہیں قیاس نہ کریں، آپ تو وہاں بغیر امتحان کے اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں، پروموٹ کر دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ایک بچے کے 12 پارے حفظ ہوئی ہوں، پھر 3 مہینے چھٹی کر کے آئے، واپس آیا، ہم کہا تو 21واں پارہ شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے نا۔ وہاں تو آپ بغیر پڑھائے اگلی جماعت میں کلاس میں بھیج دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ہم نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم بچوں کو کرنٹینہ میں رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے پہلے سے کرنٹینہ میں ہیں۔ آپ کہتے ہیں 20 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں، ہم کہتے ہیں جو ہمارے بچے یا مسلمان نمازی وضو کرتے ہیں وہ تو 20 سیکنڈ نہیں 160 سیکنڈ ہاتھ ہوتے ہیں۔ جو آدمی وضو کرتا ہے تو شروع سے لے کر پاؤں دھونے تک ہاتھوں پر پانی پڑتا رہتا ہے یا نہیں پڑتا رہتا؟ ہم نے کہا وہ 160 سیکنڈ ہاتھ ہوتے ہیں، انہیں پاکیزہ ماحول میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہم چھٹی کر کے ان کے بازاروں کے اور دیگر جگہوں کے آلودہ ماحول میں بھیج دیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا اس کورونا کے دوران آپ کے پڑوس ہندوستان میں، دیگر یورپی ملکوں میں جتنا نقصان ہوا کورونا سے اتنا نقصان پاکستان میں نہیں ہوا۔ اس کی اور وجوہات بھی ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسجد کھلی رہی، میناروں سے اذان ہوتی رہی، قرآن سنایا جاتا رہا، صبح سحری سے لے کر لاکھوں بچے ان مدارس میں قرآن پڑھتے رہے۔ ان معصوم بچوں کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوئی اور نقصان کم ہوا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نقصان کم رہے تو مدرسہ کھول دیں، آپ چاہتے ہیں نقصان بڑھ جائے تو مدرسہ بند کر دیں۔ نعرہ تکبیر، مدارس دینیہ، طالبان مدارس دینیہ، علماء حق، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے بزرگوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ان دینی مدارس کی وجہ سے ان معصوم بچوں کے بچیوں کے صبح سحری سے لے کر رات گئے تک ان بوریوں اور چٹائیوں پر قرآن پڑھنے کی وجہ سے آسمانوں سے عذاب دور ہوتے ہیں اور رحمتیں یوں کھنچی آتی ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ میں نے اسلام آباد میں بارہا کہا، یہ جو اسلام آباد تمہارا بچا ہوا ہے ان معصوم بچوں کی وجہ سے، اور الحمدللہ
اسلام آباد میں اس وقت مدارس کی تعداد سکولوں سے زیادہ ہے۔ صبح سحری سے لے کر رات گئے تک یہ جو اپنی معصوم اور توتلی زبانوں سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ مدارس نہ ہوتے تو اسلام آباد کب سے دھس چکا ہوتا۔ تمہارے کالے کرتوت ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام آباد دھس چکا ہوتا۔ اگر بچا ہوا ہے تو ان معصوم طلبہ کی وجہ سے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، جن کی زبانوں پر ہر وقت قرآن کی تلاوت۔ اور میں عرض کر رہا ہوں یہ خیر کے بڑے مراکز ہیں اور خیر کے بڑے سرچشمے ہیں، اور الحمدللہ یہ علماء، یہ مدارس قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ عالم یہی بنتا ہے، حافظ یہی بنتا ہے، قاری یہی بنتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مدارس معاشرے پر بوجھ ہیں، علماء بوجھ ہیں، ہمیں ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ مدارس کچی آبادیوں کی، پکی آبادیوں کی، شہروں کی، دیہاتوں کی، امراء کی، غرباء کی، مالکان کی، مزدوروں کی، حکومت کی، عوام کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، کچی گلیاں نہ ہوئی، پکی گلیاں نہ ہوئی، کچی بھی گزارا ہو جائے گا۔ بجلی کی روشنی نہ ہوئی، سورج چاند کی روشنی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا بدلے؟ اس کا کوئی بدلے نہیں۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی، یہ کہو میرے ساتھ، سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ دینی مدارس ہے، بوجھ نہیں، ہماری سب سے بڑی ضرورت اور بنیادی۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں، عصر حاضر کے مفکر اسلام کا وہ جملہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ آب زر سے لکھنے کے قابل، میں چاہتا ہوں آپ اسے وظیفہ بنائیں، آپ اسے ورد زبان بنائیں۔ انہوں نے فرمایا مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے ہے۔ کہو میرے ساتھ، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے۔ اب کہو سارے، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے، مسلمان بولو سارے، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدار۔ پھر کہو مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے۔ اس کو اپنا نعرہ بناؤ، اس کو ورد زبان بناؤ، اس کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ اس وقت کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، کیا گورے انگریز اور کیا ان کی روحانی نسل کالے انگریز مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نیت کرو کوسہ کے غیور مسلمانوں اس تعلق کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے اس تعلق کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی بقا، بولو اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس۔ دینی مدارس رہیں گے تو اسلام رہے گا، اسلام رہے گا تو مسلمان رہیں۔ یہی بات حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ۔ جب تک یہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا ساری کائنات چلتی رہے گی۔ چاند چمکے گا، ستارے چمکیں گے، سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا، موسم بدلیں گے، ہوائیں چلیں گی، چشمے پھوٹیں گے، دریا بہیں گے، پھول کھلیں گے، پھل پکیں گے، ساری کائنات کا نظام چلتا رہے گا جب تک یہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی نہیں رہے گا میرا رب کہے گا جن کے لیے بنائی گئی تھی وہی نہیں رہے، اس سارے کارخانے کو لپیٹ دو۔ تو جب تک مدارس رہیں گے اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے۔ آپ اندازہ کریں نا، آج بھی
ان مدارس میں 35 لاکھ بچے اور بچیاں علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں سارا دن. جیسے بھی آپ ہمارے عزیز مولانا قاسم صاحب کے منظوم کلام میں سن رہے تھے کہ دن کو تلاوتیں ہیں، رات کو عبادتیں ہیں، سارا دن قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور رات کو یہ معصوم بچے اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی 10 لاکھ بچے اور بچیاں مدارس میں قرآن یاد کر رہے ہیں. عظمت قرآن، عظمت قرآن. مدارس دینیہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا قاضی عبدالرشید. کتنے بچے بچیاں قرآن یاد کر رہے ہیں؟ بولو. 10 لاکھ بچے اور بچیاں اس وقت بھی ان مدارس میں صبح سحری سے لے کر رات گئے تک اپنی معصوم زبانوں سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. 25 لاکھ آسمانی علوم اور وحی کے علوم سیکھتے ہیں. تو سچ بتاؤ ان مدارس پر رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی؟ اور جن آبادیوں میں، جن شہروں میں یہ مدرسے ہیں، ان شہروں اور آبادیوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ذرا غور کریں. جامعہ محمدیہ میں پڑھنے والا، حفظ کرنے والا 7-8 سال کا بچہ سویا ہوا ہے. سردیوں میں صبح سویرے قاری صاحب 4-4:30 بجے حفظ کرنے والے بچوں کو جگا دیتے ہیں. سکڑا ہوا ہے، معمولی سا بستر، اوپر معمولی سا کمبل یا رضائی، سردی سے سکڑا ہوا ہے. قاری صاحب نے آ کر 4:30 بجے آواز دی، عبداللہ اٹھ، دیر ہو رہی ہے. عبداللہ کروٹ بدل کے پھر سو گیا. او عبداللہ تو پھر سو گیا، جلدی کر، دیر ہو رہی ہے. عبداللہ اٹھا، آنکھیں ملتا ہوا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وضو والی جگہ پر پہنچا اور وہاں پھر سو گیا. او عبداللہ تو پھر سو گیا، جلدی کر، وضو کر، دیر ہو رہی ہے. عبداللہ نے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، وضو کیا، آ کر تپائی کے سامنے بیٹھ گیا، قرآن مجید کھول کر سیقول سبحان پھر سو گیا. او عبداللہ تو پھر سو گیا. سچ بتا اس معصوم بچے کی ندا پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ اس بچے نے ماں کی گود چھوڑی، گھر چھوڑا، بہن بھائیوں کی شفقت چھوڑی، آرام چھوڑا، یہاں میری کتاب کو اپنے سینے میں جمع کرنے کے لیے اس بوری اور چٹائی پر ٹھٹرتا ہوا، روکھی سوکھی کھا کر اپنی پسلیوں میں میری کتاب محفوظ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہیں. یہ تو میں نے ایک مثال دی. میں نے عرض کیا ایسے 35 لاکھ بچے اور بچیاں ان مدارس میں اللہ کی رحمتوں کو کھینچ رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ اپنے محلات میں، اپنے بنگلوں میں، اپنی مسیریوں میں، اپنی آسائشوں میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور کتنے معصوم ہاتھ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ مدارس مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ ہے، اس وطن کی بقا کا ذریعہ ہے، اس کے وجود کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کی نیک نامی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے بچے دنیوی تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں. علماء یہاں تشریف فرمائیں. آپ نے ہمارے ذمہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، کچی گلیاں پکی کرنا، پل بنانا، ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول کرنا، مہنگائی دور کرنا، آپ نے یہ کام ہمارے سپرد نہیں کیا. ہاں توسا کے مسلمانوں، آپ نے ہمارے ذمے، ہاں مولانا حبیب الرحمان صاحب کے ذمے، دیگر علماء تشریف فرماؤ، ان کے ذمے آپ نے نماز پڑھانا، جمعے کا خطبہ دینا، نکاح کا خطبہ دینا، جنازہ پڑھانا، حلال حرام کی تمیز بتانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، عالم بنانا، خطیب بنانا. آپ نے یہ کام ہمارے سپرد کیا. سچ بتاؤ علماء روکھی سوکھی کھا کر قوم کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہمارے کام میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. الحمدللہ علماء قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. آپ نیت کرو کہ ہم اپنی اولادوں کا تعلق، بیٹوں اور بیٹیوں کا تعلق، اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ پہلے سے پڑھ کر جوڑیں گے. آج 125 بچے اور بچیاں، میں انہیں، ان کے والدین کو، ان کے خاندانوں کو، آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی. اور میرے بھائی اور بہنوں، یہ علم
یہ نبوت کی دولت یہ لازوال دولت ہے. ساری دولتیں موت پر ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، لیکن قرآن والی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ حافظ قرآن کو بلا کر میدان حشر میں کھڑا کریں گے، پھر اس کے ماں باپ کو بلا کر سامنے کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں. اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں لے جاؤ. یہ کوٹا صدر کے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے نہیں، جرنیل کے لیے نہیں، پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں، یہ کوٹا اس کے لیے ہے جس کی پسلیوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دو، اور یہ لازوال دولتیں ہیں جو الحمدللہ ان مدارس میں دی جا رہی ہیں. آپ اپنا تعلق، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو گے، آپ یقین کرو گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے. آج گھر جو جہنم کدے بنے ہوئے ہیں، مال و دولت کے باوجود ساس اور بہو کا تعلق بگڑا ہوا ہے، والدین اور اولاد کا تعلق بگڑا ہوا ہے، حکومت اور عوام کا تعلق بگڑا ہوا ہے، مالک اور مزدور کا تعلق بگڑا ہوا ہے. یہ وسائل کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، یہ اعمال کی کمی ہے، اعمال کی کمی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں گھر میں نماز ہوگی، روزہ ہوگا، تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تسبیح ہوگی، توبہ ہوگی، استغفار ہوگی، صدقہ ہوگا، خیرات ہوگی، اور شرعی پردہ ہوگا، گھر میں کون سی مخلوق آئے گی؟ نعرہ تکبیر. کون سی مخلوق آئے گی؟ رحمت کے فرشتے. ایک تو ہے نا موت کا فرشتہ، وہ تو آ ہی جاتا ہے، ہر جگہ آ ہی جاتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی ریل میں سفر کر رہے تھے، ایک بابو قسم کا آدمی سامنے بیٹھ گیا، کہنے کا حضرت سنا ہے جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے؟ کہا بھی ٹھیک سنا ہے. اگر شوقیہ کتا پالا ہوا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. کہنے لگا پھر تو آدمی آسان بات ہے، آدمی چارپائی کے ساتھ ایک کتا باندھ لے تو موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بھائی بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن تو نے سنا ہوگا کہ کتے بھی مرتے ہیں. اس نے کہا جی مرتے تو ہیں. کہا پھر جو فرشتہ کتے کی روح لینے کے لیے آئے گا تیری بھی لے کر چلا جائے. اب تیری مرضی ہے، اس سے روح قبض کرا جو انسانوں کی کرتا ہے، یا اس سے قبض کرا جو کتوں کی کرتا ہے، ویٹرنری فرشتہ. تو موت کا فرشتہ تو آ ہی جائے گا. یہ اعمال گھر میں ہوں گے تو کون سے فرشتے آئیں گے؟ رحمت والے فرشتے آئیں گے. رحمت والے فرشتے آئیں گے تو خالی ہاتھ آئیں گے، کچھ لے کر آئیں گے. لے کر آئیں گے سکون، چین، اطمینان، الفت، محبت، خیریں، برکتیں، یہ لے کر آئیں گے. اور لے کر آئیں گے تو ہمارے گھر چھوڑ جائیں گے یا واپس لے جائیں گے؟ بولو. چھوڑ جائیں گے تو پھر تیرا کچا جھونپڑا کیوں نہ ہو، خالی گھر کیوں نہ ہو، آسمان والوں کے نزدیک یوں چمکے گا جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں. اور اگر گھر میں نماز نہیں، روزہ نہیں، گانا بجانا ہے، ڈھول ڈمکا ہے، حرام ہے، رشوت ہے، سود ہے، بے پردگی ہے، گالی گلوچ ہے، گناہ ہر موجود ہے اور نیکی کوئی بھی نہیں، پھر اب گھر میں کون سی مخلوق آئے گی؟ بولو. نعرہ جانتے تو ہو نا کون سی مخلوق آئے مدارس گی؟ دینیا، حفاظ قرآن، عظمت قرآن، جامعہ محمدیہ. یہ اعمال نہیں ہوں گے، نیک اعمال اور وہ چیزیں ہوں گی جو میں نے عرض کی. اب گھر میں کون سی مخلوق آئے گی؟ شیاطین آئیں گے. خالی ہاتھ آئیں گے، کچھ لے کر آئیں گے. لے کر آئیں گے بغض، حسد، کینہ، نفرت، بے چینی، یہ چیزیں لے کر آئیں گے. چھوڑ جائیں گے واپس لے جائیں گے؟ بولو. چھوڑ جائیں گے. جب چھوڑ جائیں گے تو 10 کنال میں تیرا محل کیوں نہ ہو اور تیرے دروازے پر گاڑیاں بھیڑ بکریوں کی طرح کیوں نہ کھڑی ہوں. جب چھوڑ جائیں گے تو تیرا یہ گھر، تیرا یہ محل جہنم کدا بن جائے گا، تجھے خودکشی کرنے کو جی جائے گا. کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ سب کتاب دیکھو، کوئی حساب کرو، کسی نے کچھ کر دیتا. ٹھیک ہے، کرنے والے کرتے بھی ہیں، لیکن ہمیشہ ہی تو نہیں ہوتا. پھر کہاں جاتے ہیں؟ وہ پنڈی میں ایک پوڑیوں والا پل ہے، وہاں ایک طوطے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 15-20 گدے لفافے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے جا کر اپنی قسمت کا فیصلہ کراتے ہیں. اس کی اپنی قسمت کا حال یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے سایہ بھی میسر نہیں ہے، منہ میں مکھیاں داخل ہو رہی ہیں. تیری قسمت کا وہ فیصلہ کرے گا، تیری زندگی بنانے کے بارے میں تجھے بتائے گا. یاد رکھو
ایمان والوں زندگیاں یوں نہیں بنتی، گھر یوں آباد نہیں ہوتے، بلکہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ان شہروں کے لوگ، قصبوں کے لوگ، کچی اور پکی آبادیوں کے لوگ ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، آسمان سے برکتوں کی بارش ہوتی، زمین برکتیں اگل دیتی۔ اور کیا صحابی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، سامنے چوہا گیا، بل میں ایک اشرفی لا کر رکھ دی، پھر گیا ایک لا کر رکھ دی، پھر گیا لا کر رکھ دی، 10 اشرفیاں لا کر رکھ دی، 11ویں دفعہ خالی تھیلی لا کر رکھ دی، یہ بتانے کے لیے کہ بس اتنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں کہتا ہوں جب ایمان و عمل والی زندگی تھی، قرآن سے تعلق تھا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تھی، بلوں سے رزق مل رہا تھا، وہ زندگی چھوٹی تو اب جو کماتے ہیں سارا بلوں میں جا رہا ہے، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، بجلی کا بل، ان بلوں نے بل نکال کر رکھ دیے، بجلی ہے ہی کوئی نہیں اور بلوں کی بھرمار، گیس ہے ہی کوئی نہیں بلوں کی بھرمار۔ میں کہتا ہوں اس وقت بلوں سے رزق آ رہا تھا، اب جو کچھ کماتے ہیں سارے کے سارا بلوں میں جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن کا ماحول بناؤ، اپنے بچیوں اور بچوں کو قرآن سے وابستہ، یہ کر لو گے انشاءاللہ دنیا میں وہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور خود بھی خوشی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکز فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحم اللہ کی اہلیہ تھی، ٹی بی کے مریض ہو گئے، سالہ سال بستر علالت میں رہی، صابر اور شاکر رہی، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئی کہ روح پرواز کر گئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے۔ آمین اچھی کہو، ہونی آنی آئے گی اپنے وقت پر ہی۔ آپ کو خطرہ ہو گیا کہ مبارک مجلس ہے کہ امین قبول ہو جائے، آئے گی اپنے وقت پر ہی۔ ایک بزرگ کہنے لگے مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان دوڑتا ہوا کہنے لگا ذرا دعا کر دیں اللہ مدینے کی موت دے دے۔ میں نے کہا ابھی کر دوں، کہا نہیں ابھی نہیں کرنی، ابھی تو میری شادی کرنی ہے، بعد میں جا کر کہیں دعا کرو اللہ مدینے کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے، مدینے والوں کی بھی دعا کرو سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے، آمین کہو، نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، دین کی دعوت دیتے ہوئے موت آ جائے، مدینہ میں آ جائے، مکہ میں آ جائے، عرفات میں آ جائے، طواف کرتے ہوئے موت آ جائے۔ بری موت اور برے خاتمے سے اللہ بچائے، کہیں بٹیرے لڑاتے ہوئے، کتے لڑاتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بری موت اور برے خاتمے سے اللہ بچائے، ہمیشہ اس کی دعا کیا کرو۔ شیخ فرماتے ہیں بیٹی سجدے میں گئی اور وہ پرواز کر، اس کے بعد اس عظیم باپ میں، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور راضی ہیں، اس دور کے شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ ابن حجر نے بخاری کی شرح لکھی اور حق ادا کیا بخاری کی شرح کا، لیکن کئی جگہ پر ابن حجر کا قلم رک گیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں بخاری کی کیا مراد ہے، اس لیے کہ بخار جلدی آتا ہے، بخاری اتنی جلدی نہیں آتی۔ یہ مدارس میں 10 سال جو پڑھایا جاتا ہے یہ بخاری کو سمجھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، یہاں تو لوگ سارے دن ریڈی پر ٹماٹر بیچتے ہیں، شام کو بخاری بغل میں اٹھائی ہوتی ہے۔ ابن حجر نے حق ادا کیا بخاری کی شرح، لیکن کئی جگہ پر ابن حجر کا قلم رک گیا کہ نہیں معلوم مجھے کیا مراد۔ جو جگہ ابن حجر نے چھوڑ دی شیخ الحدیث مولانا زکریا نے وہ جگہ بھی حل کی۔ ہمارے اکابر اس انداز میں اکابر علماء دیوبند علم اور عمل کے پیکر تھے، علم کے بھی کمال پر تھے اور عمل کے بھی۔ ان سے بڑا عاشق کون ہوگا، ان سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، وہ ایک ہی وقت میں علم کے بھی پیکر، عمل کے بھی پیکر، علم و عمل کے آفتاب ماتاب، وقت کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے مجاہد، اور ان کی زندگیاں دین کی سربلندی کے لیے گزری۔ میں نے عرض کیا حضرت شیخ نے کیا فرمایا، میری بیٹی سجدے میں گئی روح پرواز کرے۔ اس کے بعد غور سے سنیں، اس کے بعد اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے لیے ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا، فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، یہ ایک باپ کہہ رہا ہے اور عظیم باپ،
میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر اور اسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بہنوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئی، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازیب اتر گیا، زرق پر لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئی، پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا نا، تقوی کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا۔ ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ اپنی بیٹیوں کو یہ دولت دو، اپنی بیٹیوں کو یہ دولت دو۔ میں کہتا ہوں ہم کہاں بلندیوں پر تھے، ایمان کے، شرم و حیا کے اس مقام پر تھے، وہاں سے دھڑام سے ایسے گرے، کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ ہماری بیٹی کہاں تھی، کہاں تھی؟ ایمان کے کس مقام پر تھی، حیا کے کس مقام پر تھی؟ میری بہنوں بیٹیوں غور کرو، آج جدت کے نام پر، فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے۔ ایمان کے کس مقام پر؟ صحابی اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہے ہیں، بیوی سے پوچھا جا رہا ہوں کتنے دنوں کا خرچ دے کر چلا جاؤں؟ ایمان والی کہنے لگی جتنے دنوں کی آپ میری زندگی چاہتے ہیں اتنے دنوں کا خرچ دے جائیں۔ فرمانے لگے تیری زندگی تو میرے اختیار میں نہیں۔ کہنے لگی پھر میرا رزق بھی آپ کے اختیار میں نہیں، میرا رزق بھی اسی کے اختیار میں جس کے اختیار میں میری۔ چلے گئے، بعد میں پڑوسن نے پوچھا شوہر چلے گئے کتنے دنوں کا خرچ دے گئے؟ فرمانے لگے جو کھانے والا تھا گھر سے چلا گیا، جو رزق دینے والا ہے وہ موجود ہے۔ جو کھانے والا تو گھر سے چلا گیا، جو رزق دینے والا ہے۔ کہ ایمان کی اس مقام پر حیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانثاروں کے جھرمٹ میں اور کرو۔ آج میری بہن بیٹی کے بال بیوٹی پارلر پر اڑتے پھر رہے ہیں، کبھی اس کے بالوں کو سورج کی کرنوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اس کے حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ ماچس کی ڈبیا ہو یا سائن بورڈ ہو، سوسائٹیوں کی اشتہار ہو، کپڑوں کی اشتہار ہو، جوتوں کی اشتہار ہو، کسی کمپنی کا اشتہار ہو، اس پر عورت کی تصویر، اس کے عضو کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں بہنوں عورت کو اسلام نے اتنا مقام دیا۔ ایک گورے نے پوچھا کیوں چھپا کے رکھتے ہو عورت کو؟ بزرگ نے جواب دیا خزانہ چھپایا جاتا ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے۔ خزانہ چھپایا جاتا ہے، ہاں سونا ہونا آپ کے پاس، اس کو رومال میں رکھیں گے، پھر ایک اور تھیلی میں رکھیں گے، پھر اور رومال میں رکھیں گے، پھر اس کو کسی پرس میں رکھیں گے، پھر چھوٹے بکسے میں رکھیں گے، اور چھوٹے بکسے کو پھر بڑے بستروں والے صندوق کی پیٹی میں رکھیں گے۔ اسی طرح کر دو نا دوسری ماشاءاللہ۔ ہاں تو خزانہ چھپایا جاتا ہے اور کچرا پھینک دیا جاتا ہے۔ عورت کو حیا کے مقام پر حضور تشریف فرما ہے، نبوت کے سراج منیر اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں۔ بات چل پڑی عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، کسی نے کوئی بتائی، کسی نے کوئی بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر چپکے سے گھر تشریف لے گئے، نبوت کی گود میں پلنے والی سیدہ فاطمہ، آپ کی چاروں بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ سے، فاطمہ تم نے تو نبوت کی گود میں پرورش پائی ہے، ایک سوال آ گیا جواب تو دو، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب دیا۔ حضرت علی واپس آئے، حضور تشریف فرمائے، صحابہ تشریف فرمائے، اچھا جواب مل گیا تھا تو آ کے کہ حضور میں بتاؤں عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی تم بتاؤ۔ حضرت علی عرض کرنے لگے حضور عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب میرے آقا نے سنا، فرط مسرت سے میرے آقا جھوم اٹھے، فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ کا ہو سکتا ہے۔ یہ شرم و حیا سے بھرپور جواب، عورت کی عظمت پہ دلالت کرنے والا جواب میری گود میں پلنے والی فاطمہ دے سکتی ہے۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی میرا انتقال ہو جائے، جنازہ رات کو لے کر چلے۔ حضرت
تسلی عرض کرنے دین کو کیوں نہ لے کر چلے, زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے. سیدہ فاطمہ عرض کریں گی اس لیے کہ نکاح سے پہلے میرے چہرے پر صرف محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے اور نکاح کے بعد صرف علی المرتضیٰ کی نظر پڑی ہے. میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے, اس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ قد لمبا تھا یا چھوٹا, بدن دبلا تھا یا موٹا. میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے. میری بہنوں اور بیٹیوں, عورت کو اللہ نے حیا کے اس بلند اور عظیم مقام پہ پہنچایا, اور آج مدرسے کے ذریعے اسی گود کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مدرسے کی تعلیمات کے ذریعے ماں کی گود سنور جائے, سر سے لے کر پاؤں تک میری بہن اور بیٹی حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی ہو, وہ عفت اور حیا کا پیکر بن جائے. اور یہی عورت کے حقوق ہیں. آج مغرب زدہ عورتیں گلے میں دوپٹہ ڈال کر اسلام آباد کی سڑکوں پر جلوس نکالتی ہیں, ہمیں حقوق دیے جائیں. میں کہتا ہوں حقوق عورت کو دیے ہی اسلام نے. سب نے تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے. اسلام نے تیری عزت, تیرے ناموس کی حفاظت کی ہے. لندن کے قریب ایک قصبہ ہے ریڈنگ, میں وہاں تھا, ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کی بیٹیاں مدرسہ چلاتی ہیں بچیوں کا. کہنے لگے کہ بیٹیوں نے بتایا ایک گوری نوجوان عیسائی لڑکی ہمارے مدرسے میں آنا شروع ہو گئی, اور اس نے آ کر کہا میں آ کر بیٹھا کروں گی, جو کچھ تم پڑھتے پڑھاتے ہو میں سنا کروں گی, لیکن مجھے اسلام کی دعوت بھی دینی. ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری. 3 مہینے وہ آتی رہی, سنتی رہی. 3 مہینے کے بعد وہ کہنے لگی میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میں پردہ نہیں کروں گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے, لیکن تم ایسے کرو کہ پردہ, حجاب اور برقع پہن کر ایک دفعہ تم آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ, اگر تمہیں اچھا لگے تو پہن لینا, نہ لگے تمہاری مرضی. اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا, لیکن وہ حجاب اور برقع پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی, خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا میری عزت اور میری حسن کی محافظ تو یہ پردہ ہے. میں آج تک اپنے حسن کو نیلام کرتی رہی, اسلام نے میرے حسن کی حفاظت کا انتظام کیا ہے, میری عفت کا انتظام کیا ہے حفاظت کا, اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. میں نے عرض کیا دین اسلام میں, دین اسلام مرد ہو یا عورت, ان سب کے حقوق کا محافظ دین اسلام ہے. دعا کرو اللہ ہمیں سے تعلق نصیب فرمائے, تعلق مضبوط نصیب فرمائے, قرآن سے تعلق مضبوط فرمائے. میرے دوستو, قرآن عظمت والا, جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عظمت والا. عام کپڑا ہوتا ہے, کپڑے کی دکان پر پاک ناپاک ہر ایک ہاتھ لگاتا ہے. 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن کا غلام بن گیا, اب اس کو کوئی ناپاک ہاتھ. عام لکڑیاں پڑی تھی آپ کے گھر میں معمولی قسم کی, آپ نے ان کو جوڑ جاڑ کر قرآن مجید رکھنے کے لیے رہر بنا لیا, تپائی بنا دی. آپ قیمتی سے قیمتی کرسی اور صوفے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن اس معمولی لکڑی والی تپائی اور ریل پر کوئی قرآن رکھنے, کوئی پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس لکڑی کی نسبت ہو گئی قرآن کے ساتھ. اس لکڑی کی نسبت ہوئی کس کے ساتھ؟ اس کپڑے کی نسبت ہو گئی قرآن کے ساتھ. جو گدا جلد بن گیا اس کی نسبت ہو گئی قرآن کے ساتھ. میرے بھائیوں بہنوں, کپڑا گدا لکڑی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے, جو عزتیں پالے دیے میرے نبی کو امتی وابستہ ہو جائے گا, کتنی عزتیں پالے. نعرہ تکبیر, عظمت قرآن, عظمت محافظین قرآن, علماء حق, علماء دیوبند, اسلام پاکستان, نعرہ تکبیر. اور پھر ہمارے نوجوان بچے, دور حدیث سے فارغ ہونے والے ہمارے یہ فضلاء, جو الحمدللہ جنہوں نے جامعہ محمدیہ کی 4 دیواری میں علم نبوت کو حاصل کیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کو اپنی سینے میں جمع کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آج کا یہ دور چمک دمک کا دور ہے, اور آج اس چمک دمک کے ذریعے علماء کو, اہل مدارس کو اس گوری اور چٹائی سے ہٹا کر اور پرکشش نعروں کے ذریعے اس دینی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اپنے ان بیٹوں کو جو میدان عمل میں اتر رہے ہیں ان سے یہی کہوں گا, تم یہ نعرے مت بتلاؤ, اور ہمیں تم یہ جھوٹے
نمونے مت پیش کرو. ہم اس بوری اور چٹائی کے ساتھ نسبت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. اسلام آباد کا ایک آدمی کہنے لگا, میں کبھی رائیونڈ کی جماع پر نہیں گیا تھا اور سنتا تھا 30 لاکھ آدمی وہاں ہوتے ہیں. میں سوچتا تھا 30 لاکھ کے بیڈ کیسے لگتے ہوں گے, بستر کیسے لگتے ہوں گے, کیسے رہتے ہوں گے. کہنے لگے ایک دفعہ میں چلا گیا, وہاں جا کر منظر دیکھا تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, 30 لاکھ کی بجائے 60 لاکھ بھی ہو جائیں تو کوئی مجھے سارے ہی فرسٹ کلاس ہے. اور خواص کے حلقے میں ایک امارات کا وزیر آیا, اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہوگا کہ خواص کا حلقہ کیسا ہوگا. وہاں تو ایک کنات اور کھینچ دی جاتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا. حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگا, حضرت اس خواص کا حلقہ ہے, قالین بچھائیں, فانوس لٹکائیں, صوفے رکھیں یا ڈیپ فریزر رکھیں. حضرت مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے یہ چیزیں تو لوگوں کے پاس گھروں میں ہوتی ہیں اور گھروں میں یہ چیزیں لوگ چھوڑ کر آتے ہیں, یہاں آتے ہیں اس چٹائی کے لیے اور اس چٹائی کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چٹائی کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس نسبت پر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. عزیز طلبہ, یہی ہماری نسبت ہے. ہمارے اکابر کی ان عظمتوں کو آپ سامنے رکھیں. آج چمک دمک کے ذریعے مختلف موقعوں پر مختلف جال پھینک کر ایک موقع پر کہ ہم آپ کی تنخواہیں منظور کریں گے, ہم آپ کو یہ مراعات دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. جب سارا سبق سنا چکے ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. تمہارے بے روزگار انجینئر نے گڈیریاں بیچی ہیں, ڈاکٹر نے جوتے پالش کیے ہیں, سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں, حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں. آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ بولو. آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو تو آپ مجھے بتاؤ. آج تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا. میں کہتا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے زیادہ کھانے مر گئے ہوں. حضرت صاحب نے ادھر ہی 40 نمبر جان دے دی ہو, ادھر ہی شہید ہو گئے ہوں. لیکن یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے. اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والے سکول ٹیچر کو میرا رب پالے اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہ پالے, یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے. اتنی عزت سے پالتا ہے, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں ہمارے ہاں تو جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں. سیٹ صاحب نے گاڑی نکالی, آگے درز ہوا, ٹائر پھٹ گیا, ڈرائیور سے تجھے صدقہ نہیں کہتے ہی کہتے یاد ہی نہیں رہا, کہتے چل بکرا لے گاڑی میں ڈال, سیدھا جامع محمدیہ کے دروازے پر پہنچ. گاڑی رکتی ہے, دروازہ کھلتا ہے, بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علموں کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں. اور الحمدللہ ان بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر حریت اور آزادی کے ساتھ علماء یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور میں اپنے بچوں سے یہ کہوں, ہمارے اکابر نے ہمیں پاؤں پھیلانا سکھایا ہے, ہاتھ پھیلانے نہیں سکھائے. ہمارے اکابر نے ہمیں ہاتھ پھیلانے بلکہ کیا سکھایا ہے؟ اور ایک ہی چیز, یا آدمی ہاتھ پھیلا سکتا ہے یا پاؤں پھیلا سکتا ہے. دلی کے قریب ایک بزرگ تھے, حاکم وقت ان کو ملنے آیا, وہ اسی بے تکلفی سے پاؤں پھیلا کر بیٹھے رہے. اسے ناگوار ہوا, پوچھنے لگا حضرت یہ آپ نے پاؤں کب سے پھیلائے ہیں؟ کہا جب سے میں نے ہاتھ سکیڑے ہیں. کہا ہاتھ کب سے سکیڑے ہیں؟ کہا جب سے پاؤں پھیلائے ہیں. اس لیے کہ ایک ہی کام ہوتا ہے. ہمارے اکابر نے ہمیں ہاتھ پھیلانا نہیں سکھایا, پاؤں پھیلانا سکھایا. حکیم الامت حضرت مولانا شرعی تھانی رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک نواب آیا اور 1 لاکھ کا ہدیہ پیش کیا. اس وقت 1 لاکھ آج کے 10 کروڑ سے بھی زیادہ. حضرت نے فرمایا لے جاؤ واپس, میرے ہدیہ قبول کرنے کے کچھ اصول ہے, جس سے پہلے سے شناسائی نہ ہو میں اس سے ہدیہ نہیں لیتا, لے جاؤ واپس. وہ نواب تھا کڑ قسم کا, کہنے لگا سوچ لیں 1 لاکھ روپے ہے, 1 لاکھ روپے دینے والا مرید پورے ہندوستان میں آپ کو نہیں ملے گا. حضرت نے بڑی شان استغنا سے فرمایا لے جاؤ واپس. اگر 1 لاکھ دینے والا مجھے مرید کوئی نہیں ملے گا, 1 لاکھ تیرے منہ پہ مارنے والا تجھے پیر بھی کوئی نہیں ملے گا. نعرہ تکبیر. اکابرین علماء دیوبند, مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی, اکابرین علماء دیوبند, مدارس دینیہ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب, ہمارے اکابر نے ہمیں یہ استغنا سکھایا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بھیجا مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ کو, ختم نبوت کو کوئی کام تھا, گورنر سے ملنے گئے, واپس آئے, کارگزاری شروع کی, ہم گئے بیٹھے, پھر گورنر صاحب آ گئے, پھر چائے آ گئی, پھر ہم نے چائے پی. جو ہی امیر شریعت نے سنا ہم نے چائے پی, چونک گئے اور کہنے لگے محمد علی جالندری گورنر دی چاہ پی کے اودی اکھ شک پا کے گل کر لی سی, پھر تو
اس دی چاہ پی کے اس دی اکھ چک پا کے گل کر لی سی، اس کی چائے پی کر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پھر تو نے بات کر لی تھی۔ حالانکہ چائے کی کیا حیثیت ہے، لیکن ہمارے اکابر اتنی چیز کے بھی روادار۔ آج میرے دوستوں جو حریت اور آزادی کے ساتھ مدرسے چل رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ان کی دست برد سے یہ آزاد ہیں، اور آپ مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے توجہات سے الحمدللہ یہ ادارے چل رہے ہیں۔ اور جو آج 124 بچے اور بچیاں فارغ ہو رہے ہیں، اس میں صرف اساتذہ کا ثواب نہیں، آپ تعاون کرنے والے، آپ دیکھ کر خوش ہونے والے، آپ دعائیں کرنے والے، ان 124 علماء اور حفاظ کے اجر و ثواب میں آپ بھی شریک ہیں۔ آپ کہو الحمدللہ۔ آپ غور کرو نا، یہ مدارس کتنے بڑے کارخانے ہیں، کتنے بڑے پاور ہاؤس ہے، یہ آخرت کی تجارت کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ 124 یہ 24,000 کو آگے عالم بنائیں، 24,000 24 لاکھ کو بنائیں، 24 لاکھ 24 کروڑ کو بنائیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن قیامت تک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں علماء کی خدمات کے ثواب کی کھیپ میں قبر میں ملتی رہے گی۔ اس لیے آپ نیت کرو۔ ایک بات میں آج کل ہر جگہ کہتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا جواب دیں گے، کہ وہ یہ کہ مدرسہ وہ تو میرا ہے، مولانا حبیب الرحمان صاحب کا ہے، دیگر علماء یہاں تشریف فرمائے ہیں ان کا ہے، آپ کی تو زمین ہے، دکان ہے، پلازا ہے، مارکیٹ ہے، باغ ہے، مربع ہے، ٹیوب ویل ہے، آپ کا تو مدرسہ نہیں ہے۔ مدرسہ ہم سب کا ہے۔ شاباش، سوچ میں پڑ گئے آپ، مدرسہ آپ کا تو نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ پہلے سے ثواب کی چیز ضرور سمجھتے ہیں مدرسے کو، اسی لیے تو آپ اپنے خون پسینے کی کمائی سے تعاون کرتے ہیں، اسی لیے تو آج سارے کام چھوڑ کر آپ چل کر آئے ہیں۔ مدرسے کو برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مدرسے کی محبت ہے، اس کا انکار نہیں۔ میں جو بات آج عرض کر رہا ہوں اس سے اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج سے آپ نیت کریں، بیوی بچے میرے ہیں، رشتہ دار میرے ہیں، زمین میری ہے، پلازا میرا ہے، ملازمت میری ہے، باغ میرا ہے، تو مدرسہ بھی بولو مدرسہ بھی کون نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد مدرسے کو اپنا سمجھنا؟ ہاتھ اونچا کرو ذرا، میں ووٹ نہیں لینا چاہتا، بڑے فائدے دے رہے۔ آج کے بعد مدرسے کو ہم اونچی آواز سے ذرا کہو، آج کے بعد مدرسے کو ہم اپنا سمجھیں گے۔ اپنا ثواب تو ہے ہی ہے، بچوں کے پالنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن اپنا سمجھتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن اپنا سمجھتے ہیں، حلال روزی کمانے پر ثواب ملتا ہے، لیکن ہم انہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ اب جب اپنا سمجھتے ہیں، اگلی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، وہ آپ مجھے سمجھا دیں۔ وہ یہ ہے، اپنا پلازا شروع کرتا ہے نا، کہتا ہے استاد جی کروڑوں نل کی بڑھنا جی، مہنگائی بہت ہو گئی، اربوں ہی کرتا ہوں۔ مسجد مدرسے کا معاملہ آتا ہے نا، کہتا ہے قطرہ قطرہ دریا ہوگا، وجہ سے قطرہ قطرہ دریا، پھر ایک دم تو قطرے کا، وہاں تو کروڑوں پر بھی بریک نہیں لگاتا، کہتا ہے جی اربوں کی بات کریں، یہاں تو ایک دم قطرے قطرے پر کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اپنا نہیں سمجھتا۔ جس چیز کو آدمی اپنا سمجھتا ہے اس کے لیے وقت بھی نکالتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے۔ ریل کی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے ہو نا، اسٹیشن پر گاڑی آ کر رکے، اجنبی آدمی کھڑکی سے جھانک کر پوچھے کوئی ہے جگہ، کہتے نہیں جگہ نظر نہیں آتی، 3 بندے دی سیٹ، 3 بندے بیٹھے، کھلے ہو جائے اور کھلے ہو جائے، وہ تینوں اور چوڑ آگے دیکھ، کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ چلا گیا، پھر تینوں کا جاننے والا آ گیا، اس نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا کوئی ہے جگہ؟ اور جگہ بڑی جگہ دل کی ہونی چاہیے، آجا نہ لو، ایک دوسرے کو تھکا مارے گا، دوسرا تیسرے کو تھکا مارے گا۔ 3 آدمیوں کی جگہ تھی، لیکن چوتھے کو بٹھا لیا کب؟ جب اپنا سمجھ، چوتھے کو بٹھا لیا کب؟ آج ہماری زندگی کی گاڑی کی سیٹیں پر، بیوی بچے دوست احباب رشتہ دار ملازمت دکان تجارت سب بیٹھے ہوئے، یہ دین کا مسافر علم نبوت کا مسافر آ کر کہتے ہیں مجھے بھی بٹھا لو، سفر بھی پرسکون ہو جائے گا، منزل تک بھی لے جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں جگہ نہیں، نیت کرو آج کے بعد اپنا سمجھ گا۔ اور لفظ تو ایک ہی ہے نا،
لیکن اس کے پیچھے بڑا مطلب ہے. نکاح ہوتا ہے نا ایجاب قبول کی تھی تو پھر اچھی خاصی ذمہ داریوں کے تسلسل پر آپ نے بھی آج جو کہا ہے نا اپنا سمجھیں گے. یہ صرف یہ زبانی نعرہ نہیں ہے, اپنا سمجھیں. تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. اپنا سمجھیں گے نا جب تو آپ سوچیں گے, جیسے اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں جامعہ محمدیہ کے لیے سوچیں گے. اپنا جب سمجھیں گے جیسے آپ گھر میں بچوں کے کپڑوں کے لیے سوچتے ہیں, ان بچوں کے لیے بھی سوچیں گے. ان کے کھانے کے لیے سوچتے ہیں, ان کے کھانے کے لیے. ان کی عید کے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں, ان کی بھی فکر کرتے ہیں. ان کے علاج معالجہ بیماری کی صورت میں فکر کرتے ہیں, ان کی فکر. ان کے جوتوں کی فکر کرتے ہیں, ان کی بھی فکر کریں گے. اس طرح کون اپنا سمجھے گا؟ اب ہاتھ کھڑا کر دیں تھوڑی سی تشریح کے بعد. حضرت سمجھ گئے؟ بہت نعرہ تکبیر. عظمت مدارس دینیہ, عظمت مدارس دینیہ, وفاق المدارس العربیہ پاکستان. آپ یہ سمجھیں کہ 4 میرے بیٹے نسبی ہیں جو گھر میں ہیں, ایک میرا روحانی بیٹا ہے جو جامعہ محمدیہ میں آ کر ڈیرہ غازی خان سے یا فیصل آباد سے یا کشمیر سے علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں. میں جیسے اپنے نسبی بیٹے کی فکر کرتا ہوں, میں اس کی بھی فکر کروں گا. اور اس مہمان رسول کی فکر کرو گے, تمہارے گھر میں اتنی برکتیں آئیں گی سنبھالی نہیں جائیں گی. کریں گے انشاءاللہ. اور پھر آخری بات عرض کروں میرے دوستو, آپ میں سے ہر ایک یہ نیت کرو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے, گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنائیں گے. آج جو ہمیں ذلت اور خاری ہو رہی ہے وہ قرآن مجید کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے. فوجیں ہیں, اقتدار ہے, مسلمانوں کے پاس وسائل ہیں, تیل کی دولت ہے, عددی اکثریت ہے. اتنے وسائل کبھی نہ تھے جتنے آج ہیں, لیکن اتنے ذلیل بھی کبھی نہ تھے جتنے آج ہیں. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے پس پش ڈال دیتا ہے. جو مقتدا بنائے گا بلند کرے گا, جو پیٹھ کے پیچھے چھوڑے گا پھر وہ ذلیل و خوار ہوگا. حضرات صحابہ کرام پھٹے پرانے کپڑوں والے, اونٹ کی اوجریوں کا پانی پینے والے, پاؤں کے نیچے درختوں کے پتے باندھنے والے, لیکن قرآن نے جہاں روکا رک گئے, جہاں چلایا چل پڑے, جہاں بٹھایا بیٹھ گئے, جہاں اٹھایا اٹھ گئے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا صحابی گئے. حضرت ربی رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کسرا کے دربار میں مذاکرات کرنے کے لیے. غور کرو ہم کہاں تھے, اور آج بھی نیت کرو ہم پیچھے مدینہ والے ماحول سے اپنا تعلق جوڑیں گے. ایک تو خالی خلی ریاست مدینہ کا نعرہ ہے, نعرہ اس مدینہ کے ماحول سے تعلق جوڑیں گے. پاکستان کے بڑے باہر قانوندان گزرے ہیں, ایک گروہ, ان کا کہنا یہ اور قوموں کی ترقی آگے جانے میں ہے, ہماری ترقی پیچھے جانے میں ہے. پیچھے جانے سے یہ مطلب نہیں کہ پکا مکان گرا کر آپ جھوپڑا بنا دیں اور گاڑی سے اتر کر آپ خچر پہ سوار ہو جائیں. پیچھے جانے سے یہ مطلب نہیں. یہ تو دنیوی ترقیات ہیں, ایجادات ہیں, مسلمان کے لیے کھلی چھوٹ ہے, حلال جائز طریقے سے وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ آگے بڑھیں. پیچھے جانے سے مطلب یہ ہے ایمان میں, اعمال میں, ایثار میں, اخلاق میں, اس ہمدردی میں کہ پیاسے جان دے دیتے ہیں دوسرے سے پہلے, پانی پینا گوارا نہیں کرتے, بکرے کی ایک سری چکر لگا کر واپس پہلے گھر میں آ جاتی ہے. ایثار میں, اخلاق میں, ہاں قربانی میں, مجاہدے میں, ایمان میں, اعمال میں اتنے پیچھے چلے جائیں کہ حضور کے زمانے سے تعلق جڑ جائے, ترقی کی معراج پر پہنچ جائیں. روٹی بیچتے تھے, یہ آواز لگا کر کہ تازی روٹی 2 پیسے کی, باسی روٹی 1 آنے کی. کسی نے کہا یہ کیا الٹی گنگا بہ رہی ہے, تازی روٹی مہنگی ہونی چاہیے تھی اور باسی روٹی سستی ہونی چاہیے تھی, یہ آپ الٹ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ باسی روٹی پہلے پکی ہے, جب پہلے پکی ہے حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے, جب حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے تو زیادہ برکت والی ہے. جتنا اس زندگی سے تعلق جڑتا جائے گا انشاءاللہ اتنی برکتیں آتی جائیں گی. تو حضرت ربی رضی اللہ عنہ کسرا کے دربار میں گئے مذاکرات کے لیے, کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے. ان کی نظر ان کے کپڑوں پر پڑی, کہنے اچھا ان کپڑوں میں کسرا کے ساتھ مذاکرات کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں,
انہی کپڑوں میں مذاکرات کریں گے اگر کرنے ہیں، نہیں تو مذاکرات تمہاری ضرورت ہے، ہماری کوئی ضرورت نہیں، تمہارا اور ہمارا فیصلہ میدان جنگ میں تلوار کرے گی، ہمیں کوئی ضرورت، ہم جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آج مسلمان مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے، کوئی کافر ہنس کر بات کر لے تو یہ سمجھتا ہے میں ترقی کی اور عزت کی معراج پر پہنچ گیا ہوں۔ صحابی نے بڑی شان استغنا سے اس سپر طاقت کے نمائندے سے فرمایا ہم جا رہے ہیں واپس، کوئی ضرورت نہیں مذاکرات کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسی انہی لباس میں تھی۔ پھر اس کی نظر ان کی تلوار پر پڑی، صحابہ بھی عجیب تھے نا، تلوار میں ایک جگہ خراش تھی تو پرانے کپڑے اور چیتڑے سے اس کو باندھا ہوا تھا، اس کی نظر تلوار پر، کہا اچھا اس تلوار کے ساتھ کسرا کو فتح کرو گے؟ آئے ہائے ایمان بڑی عجیب تھی۔ انہوں نے فرمایا ہاں ہاں کافر اسی تلوار سے فتح کریں گے۔ تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ؟ یہ تلواریں کچھ ہاتھوں میں چلا کرتی ہیں، ہاں، اور وہ نہ ہو تو پھر کسی گھر میں چور گھس آیا نا تو گھر والے کے پاس پستول تھا، پستول کو اس نے چادر کے نیچے چھپا لیا اور چور کے ساتھ پورے گھر میں پھرتا رہا، اور چور بڑے اطمینان سے سامان اکٹھا کرتا رہا، یہ ساتھ ساتھ پھرتا رہا پستول چادر میں چھپا کر، اور بڑے اطمینان سے سامان کی گٹھڑی باندھ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ تو یہ اپنی بیوی سے کہنے لگا گھر تو ساڈا خالی ہو گیا، شکر کر پستول بچ گیا۔ گھر تو خالی ہو گیا ہے لیکن پستول ہمارا، آج ہم پستول بچا کے بیٹھے گے۔ میں عرض کر رہا ہوں صحابی فرمان لگے تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ؟ اس نے کہا چلو ہاتھ بھی دکھا دو۔ کہا لاؤ اپنے محل کا سب سے مضبوط پہلوان مضبوط ڈھال لے کر میرے سامنے کھڑا ہو، پھر میں تمہیں ہاتھ دکھاتا ہوں۔ مضبوط پہلوان لایا گیا، ڈھال لے کر کھڑا ہوا۔ صحابی رات کے جاگنے کی وجہ سے جن کی آنکھیں چندے آ گئی تھی، چہرہ زرد، پیٹ کمر سے لگا ہوا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، اٹھے ایک وار کیا اس ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھا ہے یہ ہاتھ، یہ تلواریں ان ہاتھوں میں چلا کرتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا قرآن سے تعلق جوڑا، سپر طاقتیں ان کی زیر نگی ہوئیں، دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں آئے۔ آج بھی عزت ترقی کا وہی راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ دین پر جئیں گے، دین پر مریں گے انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنی اولادوں کا تعلق پہلے سے بڑھ کر قرآن کے ساتھ جوڑ گئے۔ اپنے علاقے کی یہ عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پوری تحصیل پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم جن پر پورے ملک کے علماء اعتماد کرتے ہیں، وفاق المدارس کے قائدین ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کی طرف سے یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، آپ ان کی قدر کریں اور ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔